بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کون سا درس ہے؟ 12واں۔ درس اور تاریخ جی ہاں 17 تاریخ۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے پیغمبر کے زمانے سے لے کر کے یہاں تک تاکہ ہم اس چیز کو بیان کر سکیں جو ہونے والے سوالات کے جوابات دیں جو تقلید پر یا اصولیوں پر اعتراض کیے جاتے ہیں، اور اس کا سلسلہ بیان کرنے کے لیے ہم نے اپنے آخری امام کے جو نائبین تھے ان نائبین کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے نائب نہیں، امام نے وکیل بنایا تھا، امام نے سفیر بنایا تھا، لفظ نائب جو آج ہم نائب امام کہتے ہیں یہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ حقیقت اگر آپ تلاشیے تو پیغمبر کے زمانے میں جو احادیثیں پائی جاتی ہیں علماء کے سلسلے سے وہ کیا ملتی ہیں؟ یعنی اگر آپ دیکھیے تو کہتے ہیں ہمارے زمانے کے علماء، یعنی ہمارے امتیوں میں سے جو علماء حق ہوں گے وہ انبیاء بنی اسرائیل سے بہتر ہوں گے، برابر نہیں، بہتر ہوں گے، یعنی پیغمبر نے بتایا۔ اب اگر ان کے اندر کوئی خصوصیات نہیں تھی تو کیا یہ پیغمبر کا قول الیاذ باللہ بس ہے، بے مقصد ہے؟ نہیں، کیونکہ پیغمبر کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر ہمیں حکمتیں سمجھنی ہے پیغمبر کے زمانے کی تو ہمیں پیغمبر کے فرمودات اور ارشادات اور جو کچھ پیغمبر نے انجام دیا تھا اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، اور جب ہم غور و فکر کریں گے تب جا کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ پیغمبر نے اپنے زمانے میں بھی اپنا نائب بنا کر کے لوگوں کو بھیجا تھا۔ جیسے ہم نے ایک آدھا نام لیا تھا، جیسے معاذ بن جبل کو ان کی یمن والوں کے درمیان بھیجا، اس طریقے سے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں یہاں پر، چونکہ ہماری گفتگو چل رہی تھی تقلید کیوں ضروری ہے، اور اس پر ہونے والے شبہات جو ڈاؤٹس تھے اس پر ہم نے جوابات کیا کیے ہیں؟ دیے ہیں۔ اب آئیے چوتھے نائب ابو الحسن علی ابن محمد سماری، نائبین خاص۔ اگر آپ غور کیجئے گا تو 1 2 3 اس کا چوتھے ابو الحسن علی ابن محمد سمری، یہ ابو الحسن آپ کا کنیت تھی، آپ کا لقب وغیرہ تھا، یعنی جس سے لوگ آپ کو جانتے تھے، ابو الحسن، اور نام جو تھا علی ابن محمد سماری، سماری یا سموری، یعنی دونوں طریقے سے، لیکن زیادہ تر جو شہرت رکھتا ہے وہ سمری ہے۔ اور ان کی جو زمانے مدت ہے نیابت کی، آپ جانتے ہیں سن 326 ہجری سے 329 ہجری تک، بس 326 سے 329 ہجری ان کا جو زمانہ تھا، یعنی کس چیز کا؟ نیابت کا، وکالت کا، سفیر کا۔
مطلب ہم تین جی کہاں، یعنی ان کو کس نے نائب بنایا تھا؟ یعنی اگر آپ دیکھیے تو ان کو نائب بنانے والا کون تھا؟ چونکہ ہاں یہ تو آخری امام تو ہیں ہیں، ان کی توقیع جو ہے یعنی ان کا جو معین کرنا ہوا ہے یہ ہمارے آخری امام نے، لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیے تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، ذہن میں رہے۔ امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں کبھی بھی یعنی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ بہت سارے افراد جو ہوتے ہیں وہ یعنی اعتراضات چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر ہماری توجہات نہیں ہوتی ہے ہم انہی کو اعتراض کا مرکز بنا کر کے لوگوں کے اعتقادات کو متزلزل کر دیتے ہیں۔ اب جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کے بارے میں یعنی جو چیز تاریخوں نے لکھی، جیسے یعقوبی وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ یہ لکھی ہے کہ بہت سارے افراد جو تھے ان کے زمانے میں، کیونکہ یہ مالدار بھی تھے، یعنی بصرے وغیرہ میں ان کی پراپرٹی وغیرہ بہت زیادہ تھی، اور ان کا رابطہ امام سے کیسے تھا؟ کیونکہ جب پراپرٹی زیادہ تھی تو یہ جو ائمہ کا حصہ تھا خمس کا اموال، اس کو نکال کر کے ہر سال امام کی خدمت میں کیا کیا کرتے تھے؟ پیش کیا کرتے تھے۔ اب ایک سوال یہیں پر کہ آپ بتائیے جو آج اخباری یا اس قسم کے جو تقلید نہیں کرتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ صاحب میں یعنی خمس نہیں نکالوں گا اور جب امام آئیں گے تو امام کو سارا اموال دوں گا، ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہم کیوں دیں گے یہ مجتہدین کو کھانے کے لیے؟ جب امام آئیں گے تب ہم ان کو دیں گے۔ اب جب امام آئیں گے آپ کے پاس بالغ ہونے سے لے کر کے امام کے زمانے تک کا پورا حساب رکھا ہے آپ نے؟ آپ بتائیے ذرا سا، تو جب نہیں رکھا ہے تو امام کو کیسے ان کا حق ادا کریں گے؟ غور کر رہے ہیں؟ تو اب اس طریقے سے جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو خمس نہیں دیں گے۔ اب خمس نہیں دیں گے مت دو، تمہاری مرضی ہے، لیکن جو یہ چوتھے نائب نے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے تھے، انہوں نے جو امام کا دل جیتا، امام کا بھروسہ جیتا، امام کا یقین جو ان کے اوپر بڑھا، وہ کس بنیاد پر؟ امانت داری کی بنیاد پر۔ چونکہ آج ہمارے یہاں اگر ہماری پراپرٹی زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس املاک زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو ہم خمس نکالنے میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں۔ ڈنڈی کیسے مارتے ہیں؟ بتائیں گے ڈنڈی کیسے مارتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی ریزن ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ مطلب انسان زیادہ تر یہ کہہ رہا ہے صاحب ہے ہی نہیں، نکالے کہاں سے؟ بھیا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پہلا آپ دن تو معین کرو، دن تو معین کرو جس دن آپ کو خمس نکالنا ہے، اس تاریخ میں آ کر کے تم دیکھو کیش کتنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہے، گھر کے اندر گرہستی ہے، آٹا دال چاول یہ سب جوڑ کر کے جو نکلتا ہے یا نہیں ہے، مطلب پورا سماپت ہو جاتا ہے۔ اب جب اگر سماپت نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب خمس نکلے گا نا۔ تحفے تحائف یعنی جو آپ کے استعمال میں نہیں آئے ہیں، نئے رکھے ہوئے ہیں، ان پہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کرتے ہیں جو پیسے والے ہیں، پراپرٹی والے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ دھوکہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آج ہمارے گھر میں پیسہ اتنا ہے، یہ بتاؤ بینک میں کتنا ہے، یہ بتاؤ دکان میں کتنا ہے،
یہ بتاؤ مکان میں کتنا ہے، یہ بتاؤ اس اکاؤنٹ میں کتنا ہے، یہ بتاؤ لوگوں کو جو بانٹ رکھا ہے جس کے تم طلبگار ہو وہ کتنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج کے دن ہماری جیب میں یہ 100 روپے بچے تھے مولانا صاحب، یہ ہم نے 20 روپے خمس نکال دیا، اور جبکہ بینک میں ہمارے 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، ایک بینک میں، دوسرے بینک میں 1.25 لاکھ پڑا ہے، تیسرے بینک میں 10 لاکھ پڑے ہیں، پانچویں بینک میں جو اس طریقے سے معلوم دیا، ایک دکان یہاں چلی، دوسری دکان وہاں چلی، چوتھی دکان وہاں چل رہی ہے۔ اب اس طریقے سے پھر آئیے کھیتی باڑی بھی ہے اور کیا کیا الی آخر، اس کے بعد کرایہ بھی آتا ہے، کرایہ پہ مکان بھی اٹھا رکھا ہے اور دکان بھی اٹھا رکھا ہے سب۔ اب ایمانداری بتائیے کہ ہم نے حساب کس چیز کا کیا؟ جو اس ٹائم موجود تھا، کیا واقعی ہم نے صحیح کیا؟ بس جیسے ڈنڈی ماری ویسے ہی اللہ نے کیا کیا، اللہ نے آپ کو نکالا ایمانداروں میں سے باہر کر کے، خود کی پراپرٹی کا بے ایمان قرار دے دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہم نے کمایا تھا ہم اسی کے بے ایمان ہو گئے۔ اس کیوں نہیں، اس سے زیادہ ہم لوگ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، خمس نہ دے کر کے اس کے بعد ہم کہیں یا صاحب الزمان ابن الحسن العسکری اجر اللہ علی ظہورک، چاہے جتنا اوقات دیں، امام کہیں گے یہ میرا جانثار ہے؟ کہا اس کا ایمان تو پہلے ہی ڈاواڈول ہے، جو میرا حق ہے وہ تو دے نہیں رہا ہے، تو کیا گارنٹی ہے جو دوسروں کا حق ہوگا وہ دے گا؟ ہے گارنٹی؟ نہیں۔ اب یہ جو علی ابن محمد سمری تھے، ان کی جو بصرے میں املاک تھی، پراپرٹیاں تھی، یہ ہر سال ایمانداری سے نکال کر کے کیا کرتے تھے؟ امام تک پہنچاتے تھے، اور جب امام تک پہنچاتے تھے تو امام کے درمیان مکاتبہ ہوتا تھا۔ مکاتبہ مطلب یعنی خط و کتابت ہوتی تھی، یعنی آپ ادھر سے نوشتہ لکھتے تھے، ادھر سے امام کا جواب آتا تھا۔ اب اس کے بعد یہی جو تھے، یعنی ان کا رابطہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیسے ہوا؟ کون بتائے گا؟ شیخ طوسی، چونکہ یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی نا؟ شیخ طوسی علیہ الرحمن نے یعنی اپنی کتاب میں لکھا کہ جن کو امام نے اپنے اصحاب میں شامل کیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اس میں سے ایک علی ابن محمد سمری بھی ہیں، اور یہ امام کے زمانے میں مکاتبہ کرتے تھے۔ اس کے بعد امام نے ان کو لکھا کہ یاد رکھو آنے والے زمانے میں ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے، اس فتنے سے ہوشیار رہنا۔ کس نے لکھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد ایک حادثہ رونما ہوا بنی ہاشم میں، یعنی یہ جو تاریخ ہے اس میں پیش آیا، اور اس میں ناگوار حادثہ، یعنی ناراحت کرنے والا، پریشان کرنے والا، دشوار کرنے والا یہ حادثہ پیش آیا۔ تو انہوں نے امام کو خط لکھا، امام آپ نے جس چیز کی یاد دہانی ہم سے کرائی تھی کیا یہ وہی واقعہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد امام نے جواب دیا کہ یاد رکھو، یعنی اپنی حفاظت میں ذرا سا بھی چوک نہ کر لینا، کیونکہ فتنہ پایا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں جو بھی امام سے جتنا قریب ہوگا فتنہ اس کو اتنا ہی گھیرتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ آئے دن ہمارے مراجع اعظام کو لوگ اول فول کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا رابطہ ہمارے امام سے کیا ہے؟ قریب ہے۔ کیونکہ جب قریب ہے تو ہم جانا نہیں چاہتے۔ تو ہمارے یہاں ہندوستان کا ایک مزاج ہے کہ جب ہم کسی کی برابری نہیں کر سکتے ہیں تو سامنے والے کو کھینچ کے اپنے برابر لے آتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے؟ ارے بولو بھیا میرے، کچھ تو ہاں نا کا جواب۔ سرکار آپ بھی بولیں گے؟ خالی مسکی ماریں گے بیٹھ کر کے؟ نہیں، آج یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا کے
اب اس کے بعد یعنی جو چیز ہم بتا رہے تھے کہ امام نے کیا کہا، امام نے یہی کہا کہ تم اپنی محافظت کرنا، یعنی اپنی حفاظت کرنا، ورنہ فتنہ تمہیں گھیر لے گا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ جو امام نے کہا تھا اس کے چھٹے دن معتز باللہ، یعنی معتز کا کیا ہوتا ہے، ہلاکت ہوتی ہے، اس کا دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کبھی بھی یعنی جب بھی کوئی فتنہ پیش آتا تھا بادشاہوں یا حکومتوں کے درمیان میں کوئی ویسے، تو معلوم دیا مصیبتیں کس پہ آتی تھیں، جو علاوی ہوتے تھے، جو شیعہ ہوتے تھے، جو امام کے چاہنے والے ہوتے تھے، مصیبت ان کے اوپر گرتی تھی۔ جیسے آج کے زمانے میں کہ اگر کوئی فتنہ ہونا چاہے تو معلوم یا کہیں کا فتنہ ہو، لا کر کے مسلمان کے سر کیا کر دیتے ہیں، ٹوپی کر دیتے ہیں۔ سیم یہی زمانہ ویسے ہی تھا کہ معلوم یا اس زمانے میں ٹارگٹ کون تھا، شیعہ تھا۔ ہمیں اس سے زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یعنی یہ جو انتقال پاتے ہیں بغداد میں، اور تقریباً ان کا انتقال جو ہوتا ہے 15 شعبان سن 329 ہجری کو، اور بعض 28 بھی لکھا ہے لیکن 29 ہجری کو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اور یہ وہاں پر کہاں پر دفن ہے، یعنی جو قلیدی صاحب کا مقبرہ ہے یہ وہیں پر دفن ہے۔ خیر، اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں، ہمیں اور ڈیٹیل میں تو جانے کی ضرورت ہے نہیں، ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک جملہ، کیونکہ ہماری بحث چل رہی ہے تقلید کیوں ضروری ہے، موضوع ذہن میں رہے گا تو بات ہماری سمجھ میں آئے گی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جملہ جس میں آپ نے یہ کہا تھا فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، صحیح ہے؟ یقلدوہ الی آخر، یہ جو جملہ تھا فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کو چاہیے کہ ایسے شخص کی کیا کریں، تقلید کریں۔ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب ہم کیوں کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث اور بھی، ابھی ہم اس کی طرف چلتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی توقیع کے موقع پر، توقیع توقیع کا مطلب ہوتا ہے معین کرنا، کسی چیز کو کنفرم کر دینا، کسی چیز کو لا کر کے یہ کرنا، ہاں بھائی یہ ہو گیا، ہاں مطلب یہ الگ الگ معنی ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یعنی جو ہمارے امام نے، یعنی آخری امام نے جو بات کہی تھی، معین کیا تھا، وہ یہی کہا تھا فَرْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، فَرْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، یعنی یہ امام کے اس پہ، یعنی جب تمہیں کوئی حادثہ پیش آئے، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم رجوع کر لینا جو ہماری احادیثوں کے راوی ہیں، سمجھیے گا۔ روات احادیثنا میں دو مفہوم نکلتے ہیں، یہ باریک سے سمجھیے گا، دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک وہ کہ جو ہمارے احادیثوں کے راوی ہیں، نقل کرنے والے، جنہیں اخباری کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ بھی اخباری ہیں، خبر بیان کرنے والے، ایک مفہوم۔ راویوں کے ذریعے احادیث، ایک یہ کہا صاحب جو روایتیں ہم تک آئی ہیں ہم اس پر عمل کر لیں گے، اسی چیز کو انہوں نے کیا کیا ہے، اخباریوں نے پکڑ لیا ہے،
पकड़ लिया है इसी चीज को। अब दूसरा मफहूम क्या निकलता है? दूसरा मफहूम ये निकलता है रवातो अहादीसना, यानी जो हमारी अहादीसों के रावी हैं। रावी कौन हुआ? फकीह हैं। मुराद फकीह हैं। तो अब पता चला कि इमाम जिस चीज को बताना चाहते थे, ये कहा किसने? आखिरी इमाम ने। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने तौक़ी के मौके पर, यानी जब आपने कह दिया कि अब इसके बाद कोई सिलसिला नहीं है, यानी नाइबों का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, अब जो शुरू होगा वो क्या शुरू होगा? गैबत कुबरा शुरू होगी, यानी गैबत सुगरा का ज़माना ख़त्म हो गया। अब जब कुबरा शुरू होगी तो तुम क्या करोगे? कहा फरजऊ फीहा इला रवाते अहादीसना, यानी तुम रुजू कर लेना हमारे उन रावियों की तरफ कि जो हमारी अहादीसों को क्या कर रहे हैं? बयान करने वाले, बयान करते हैं। तो अब जो बयान करने वाला, एक तो रावी हो गया और दूसरे फकीह हो गया या उलमा फुक़हा। उलमा फुक़हा इला आखिर। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि मतलब गलती कहाँ पर हो रही, कंफ्यूजन कहाँ से हो रहा है? कंफ्यूजन यहीं से हो रहा है जहाँ पर यानी इन लोगों ने कंफ्यूज पैदा कि साहब हमारे इमामी ने तो कहा है कि कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे रवाते अहादीसना की तरफ तुम रुजू कर लेना इस मैटर में। अब जरा सा आप इस चीज़ को समझिए कि रावियों की तरफ रुजू करना किसे कहते हैं? पैगंबर के ज़माने से मैं चलता हूँ। किसे कहते हैं? पैगंबर, रावियों की तरफ रुजू करना किसे कहते हैं? ज़माने पैगंबर में ज़माने पैगंबर में अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो आपको मिलेगा कि मुआज़ बिन जबल के इज्तिहाद पर रसूलुल्लाह ने क्या किया? मुहर लगाई। ज़माने पैगंबर में मुआज़ बिन जबल पर इज्तिहाद की मुहर पैगंबर ने लगाई। अब आप जानते हैं ये जो अखबारी हैं ये एतराज़ क्या करते हैं? कहते हैं ये इज्तिहाद आज की पैदावार है। आप हमारे दुरूस जो इससे पहले 11 हैं, मेहरबानी करके एक मतलब फिर सुनिएगा, ठीक है? थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, चूँकि टाइम कम है, हमें बातें मुकम्मल करनी हैं। अब आप ज़रा सा इस चीज़ को अंदाज़ा लगाइए कि मालूम दिया कि ये लोग एक कन्फ्यूज़न क्या पैदा करते हैं? ये कन्फ्यूज़न यही पैदा करते हैं कि साहब इज्तिहाद का मसला, तकलीद का मसला ये अभी 13वीं सदी से आया है, 13 से पहले नहीं था, क्योंकि साहिब जवाहिर मोहम्मद हुसैन साहिब जवाहिर जिन्हें शेख अंसारी के नाम से कहा जाता है, और आज जो है इनकी लिखी हुई किताब जो है इज्तिहाद में काम देती है। तो इन्होंने ये कहा कि साहब इज्तिहाद का ज़माना कब से शुरू हुआ? 1300 हिजरी से। समझ आ रहा है? यानी अगर पैगंबर के ज़माने से हिजरत से ले लिए तो 1200 साल का ज़माना बग़ैर इज्तिहाद के, बग़ैर तकलीद के था। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम क्लियर करना चाहते हैं कि पैगंबर ने ही इस चीज़ को क्या किया? अपने ज़माने में पेश किया। कैसे पेश किया? आप ज़रा सा मुलाहिज़ा कीजिए कि पैगंबर ने एक नमूना कि रावियों की तरफ रुजू करना, रावियों की तरफ रुजू करना। अब जो इमाम ने कहा था फर्जू फीहा इला रवाते अहादीसना, इसकी तफसील जो है यानी आखिरी नायब की कही हुई बात को हम पैगंबर के ज़माने से क्या कर रहे हैं? साबित कर रहे हैं।
ذرا سا آپ سمجھیے گا، یعنی ہم ادھر ادھر نہیں جا رہے کہ صاحب ان کے بعد جو علماء آئے انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا، ہم پیغمبر کے زمانے سے چل رہے ہیں۔ اب پیغمبر کے زمانے سے کیسے؟ پیغمبر نے ان سے کہا یا معاذ بن جبل، صحیح ہے، ان کو جب معین کیا تو ان کی پسندیدگی پر پیغمبر نے اظہار کیا، اور اظہار کرنے کے بعد یعنی جو یہ بات اب میں پیش کر رہا ہوں اس کو شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی نے اپنی کتاب الادعاء فی اصول الفقہ، کس میں؟ الادعاء فی اصول الفقہ کتاب کا نام ہے، اس میں نقل کیا جس وقت پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ حکومت کرنے میں تمہارا طریقہ یا تمہاری روش کیا ہوگی؟ سمجھیے گا، یہ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ اس چیز کو سمجھیے گا، راویوں کی طرف رجوع کرنا، یہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں یعنی کہ تم کیسے وہ کرو گے؟ تو معاذ نے عرض کیا کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق عمل کروں گا، یعنی اگر مجھے حکومت کرنے کا موقع مل جائے تو میں کتاب خدا اور سنت پیغمبر کے مطابق عمل کروں گا۔ اب آج لوگ کہتے ہیں حکومت اسلامیہ ایران آ گئی تو اب اس کے بعد یہ کیا ہو گئی؟ تقلید کا سلسلہ شروع ہو گیا، ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا، ولی امر مسلمین بن گئے۔ اب آپ ذرا سب بتائیے کہ پیغمبر نے جب معاذ سے پوچھا کیسے حکومت کرو گے تو کیا کہا؟ قرآن اور سنت کے مطابق۔ ایرانی حکومت کیا کہتی ہے؟ یہ حکومت امام زمان ہے کہ جو مقدماتی ہے، اور انشاءاللہ اس حکومت کو جب وقت کا امام آئے گا تو ہم اس کے حوالے کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس کے بعد پیغمبر نے ان سے سوال کیا کہ جس مسئلے میں تمہیں میرا حکم نہیں ملے گا، جس مسئلے میں تمہیں میرا حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ معاذ نے عرض کیا کہ میں اس وقت اجتہاد کروں گا۔ احسن، بارک اللہ، اجتہاد کا لفظ آ گیا نا، مجتہد بن جاؤں گا، یعنی تقلید، یہاں تقلید نہیں، یعنی ہم قرآن، حدیث، عقل، اجماع ان میں اپنا نظریہ قائم کریں گے، جو ان سارے نظریوں میں سے جو قرآن اور حدیث سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ سمجھ میں آئے اجتہاد؟ ہاں احسن، صلوات تو پڑھ دو بھیا میرے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انتہائی کوشش کروں گا کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ احکام خدا کے مطابق ہو۔ یہ سن کر حضرت نے معاذ کی تعریف کی اور ان کی تصدیق فرمائی۔ احسن، بارک اللہ، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ تو اب یہ راویوں کو رجوع کرنا، معاذ بن جبل کے اجتہاد کے اوپر مہر کس نے لگائی؟ پیغمبر نے۔ ان کے اجتہاد پر مہر پیغمبر نے لگائی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب اجتہاد تو تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اب یہ پیغمبر کے زمانے میں مل گیا یا نہیں مل گیا؟ مل گیا۔ اب یعنی جو ہمارے امام نے کہا تھا فرجعوا فی الی روات احادیثنا کہ تم رجوع کر لینا، تو اب رجوع کرنے کا مطلب یہی تھا جو پیغمبر نے کر کے دکھایا تھا اپنے زمانے میں، صحیح ہے؟ جیسے مصعب بن عمیر کو اور بہت سارے لوگوں کو کیا کیا تھا، ایک نام آپ نے بھی لیا تھا، ہاں جناب جعفر طیار کو حبشہ میں بھیجا تھا۔ تو اس طریقے سے اب آپ بتائیے تو پیغمبر نے نمائندہ بنایا تھا نہیں بنایا تھا؟ اور معاذ سے پوچھ کر کے لفظ اجتہاد کو تو کلیئر کر دیا، صحیح ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال، چونکہ ہمارا ٹائم ہونے کو آ رہا ہے 30 منٹ، اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وجہ ہوئی کہ لوگ اجتہاد سے بھٹک گئے؟ سوال یہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر کیا وجہ ہوئی کہ لوگ اجتہاد سے بھٹک گئے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب انشاءاللہ کل۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔